آج ہم بات کریں گے تاریخ کی ایک ایسی ملکہ کی جس کی خوبصورتی اور ذہانت نے بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور جس کی کہانی آج بھی کتنے تنازعات کو جنم دیتی ہے۔ تو آئیے کلیوپیٹرا کی اس پیچیدہ شخصیت کو ذرا قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کلیوپیٹرا کی کہانی صرف کوئی پرانا قصہ نہیں ہے، یہ آج بھی بالکل زندہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہنگامہ ہے جو حال ہی میں نیٹ فلکس کی ایک سیریز پر کھڑا ہو گیا اور جس نے پورے مصر میں ایک قومی بحث چھیڑ دی۔ اچھا، تو اس ہنگامے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کلیوپیٹرا کا نسب۔ ہوا یہ کہ نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری میں انہیں ایک سیاہ فام خاتون کے طور پر دکھایا گیا۔ اب اس بات پر مصر میں تو جیسے طوفان ہی آ گیا، وہاں مقدمے دائر ہوئے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ کلیوپیٹرا یونانی تھیں، افریقی نہیں۔ تو یہ صرف تاریخ کی لڑائی نہیں رہی، بلکہ یہ شناخت اور ثقافتی ورثے کی جنگ بن گئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کلیوپیٹرا تھی کون جس کی وراثت پر آج بھی اتنی گرما گرم بحث ہو رہی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ جو تاریخی ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ اس کی کیسی تصویر بناتے ہیں۔ تو دیکھیے، تاریخ میں اسے سب سے فحش اور عیاش ترین ملکہ تک کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی حکمران جس نے اپنی دلکشی کو ایک مہلک ہتھیار کی طرح استعمال کیا۔ اس کی خوبصورتی صرف خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ اقتدار کے کھیل میں اس کا سب سے بڑا داؤ تھا۔ اس کی ذاتی زندگی اور سیاسی حکمت عملی میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ مطلب اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اس نے اپنے ہی 2 سگے چھوٹے بھائیوں سے شادیاں کیں، روم کے سب سے طاقتور جرنیلوں جیسے جولیس سیزر اور مارک اینٹنی کے ساتھ گہرے تعلقات بنائے، اور یہ سب کچھ اس کی بقا کی جنگ کا حصہ تھا۔ لیکن اگر ہم اسے صرف ایک عیاش ملکہ کے طور پر دیکھیں تو یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہوگا، کیونکہ ان سکینڈلز کے پیچھے ایک انتہائی شاطر اور ذہین منصوبہ ساز چھپی تھی، ایک ایسی عورت جو سیاست اور معیشت کے کھیل کو اپنی انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ اس کی ذہانت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیں کہ وہ 1 2 نہیں، پوری 7 زبانی روانی سے بولتی تھیں، اور یہ صرف کوئی شوق نہیں تھا، یہ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی ہتھیار تھا۔ اس کی مدد سے وہ اپنی وسیع سلطنت کے ہر طبقے کے لوگوں سے براہ راست بات کر سکتی تھیں، ان کے مسائل سمجھ سکتی تھیں اور ان کا دل جیت سکتی تھیں۔ اور اس کی سب سے مشہور چال، وہ تو جیسے کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ سوچیں، اسے جلا وطن کر دیا گیا ہے، محل میں داخلہ بند ہے، تو وہ جولیس سیزر سے ملنے کیسے پہنچی؟ اس نے خود کو ایک قیمتی قالین میں لپٹاوایا اور اس قالین کو ایک شاہی تحفے کے طور پر سیزر کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور جب وہ قالین کھولا گیا تو اس میں سے خود ملکہ نمودار ہوئی۔ اب یہ صرف کوئی ڈرامائی حرکت نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا سوچا سمجھا سیاسی قدم تھا۔ سیزر اس کی جرت اور ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کلیوپیٹرا سے اتحاد کر لیا اور اسے مصر کا تخت واپس دلانے میں مدد کی۔ یہ ایک ایسا جوا تھا جو کلیوپیٹرا جیت چکی تھی۔ اچھا، ایک اور مثال دیکھیں۔ جب مصر شدید معاشی بحران کا شکار ہوا، خزانہ خالی ہو رہا تھا، تو کلیوپیٹرا نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ اس نے نئے سکے جاری کیے جن پر اس کا اپنا چہرہ تھا۔ یہ صرف ایک سکہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، عوام کو یہ بتانے کا طریقہ کہ ریاست مستحکم ہے اور اس کی حکمران وہ خود بہت طاقتور ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس ایک اقدام نے عوامی اعتماد بحال کیا اور معیشت سنبھل گئی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ کلیوپیٹرا کی تمام تر ذہانت اور شاطرانہ چالیں بھی اسے اس کے المناک اور پراسرار انجام سے نہیں بچا سکیں۔ اس کے آخری دن، وہ شکست، دھوکے اور دل ٹوٹنے کی ایک المناک داستان ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے اتحادی مارک اینٹنی کو اس کے حریف آکٹیوین کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ کلیوپیٹرا نے آکٹیوین کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ تب اس نے اپنی خودکشی کی ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی۔ یہ خبر سن کر غم سے چور اینٹنی نے اپنی جان لے لی، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد کلیوپیٹرا نے بھی ایک زہریلے سانپ سے خود کو ڈسوا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اور اس کی موت اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی۔ کیا اس نے واقعی محبت میں جان دی تھی، یا یہ ایک ملکہ کا آخری شاہی فیصلہ تھا کہ دشمن کے ہاتھوں قیدی بننے سے بہتر ہے موت کو گلے لگا لیا جائے؟ اور کیا وہ سیزر کے قتل میں بھی ملوث تھیں؟
یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج بھی تاریخ دان تلاش کر رہے ہیں۔ اور کہانی کا یہ اصرار یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ کو شاید اس کا مقبرہ مل گیا ہے، اور اس دریافت نے اس کی کہانی میں ایک بالکل نیا اور جادوئی پہلو شامل کر دیا ہے۔ تو اس ممکنہ مقبرے سے 1500 سے زیادہ نوادرات ملے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں ممیوں کے ساتھ ساتھ جادوئی منتروں اور رسومات کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کلیوپیٹرا نے شاید اپنی باقیات کی حفاظت کے لیے ان مذہبی رسومات کا استعمال کیا، اور شاید زندگی میں بھی اقتدار برقرار رکھنے کے لیے جادو کا سہارا لیا ہو۔ تو کلیوپیٹرا کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم نقطے پہ لے آتی ہے، اور وہ ہے دو مختلف قوانین، دو مختلف اخلاقی نظاموں کی کہانی۔ یعنی ہم تاریخ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس دور کے اصولوں کا آج کے اصولوں سے کیسے موازنہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال ہے شاہی شادی۔ قدیم شاہی روایت میں اقتدار کو خاندان میں رکھنے کے لیے بہن بھائیوں کی شادی عام تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا شاہی خون کو خالص رکھنے کا۔ دوسری طرف اسلامی شریعت میں بہن بھائی کی شادی اخلاقی اور سماجی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے سختی سے حرام ہے۔ تو یہاں ہمیں دو بالکل مختلف دنیاؤں کا، دو مختلف سوچوں کا تصادم نظر آتا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں جن رشتوں میں شادی حرام ہے ان کی ایک پوری فہرست قرآن میں موجود ہے۔ ان میں ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی جیسے تمام قریبی رشتے شامل ہیں، اور اس قانون کا مقصد ایک صاف ستھرا معاشرتی ڈھانچہ قائم کرنا ہے جو کلیوپیٹرا کے دور کی سیاسی ضرورتوں سے بالکل مختلف سوچ ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، اگر یہ رشتے حرام ہیں تو پھر انسانیت کی شروعات کیسے ہوئی؟ یعنی حضرت آدم کے بچوں کی شادیاں آپس میں کیسے ہوئیں؟ تو ماخذ اس کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ یہ ایک عارضی ضرورت تھی، خدا کی طرف سے زمین کو آباد کرنے کے لیے ایک وقتی اجازت، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب انسانیت پھیل گئی تو اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور مستقل طور پر اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ بلا شبہ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ کلیوپیٹرا جیسے کردار صدیوں میں ایک بار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جس نے صرف اپنی خوبصورتی سے نہیں بلکہ اپنی ذہانت اور جرت سے دنیا کی دو عظیم ترین سلطنتوں روم اور مصر کی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ تو آخر میں سوال پھر وہی ہے، کلیوپیٹرا کون تھی؟ ایک عیاش ملکہ، ایک غیر معمولی ذہین رہنما، یا پھر ماضی کا ایک ایسا آئینہ جس میں ہر دور اپنی اقدار اور اپنے تعصبات کا عکس دیکھتا ہے؟ اس کی کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ صرف گزرے ہوئے واقعات کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے حال کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔